حضرت عمرو بن جمع رضی سے پاؤں سے لکڑے تھے۔ حضرت عمر بن جمع پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضری ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جمع رضی اللہ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائے اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تعان کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ہتھیار لے لیے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہم لا تردنی انی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کے اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیری کے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے، تو نہ جاؤ، میں کیا نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہتے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کے لاش کے اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی وقت سے اس کو مار کر اٹھا لیا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، کیا عمر چلتے ہوئے کچھ کہا کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا، اس کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول کا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبہ مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ 72 کو شوق کے اونٹ چلے مگر یا تو بیٹھ یا جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔ یعنی ان کا ارادہ جس طریقے سے تھا اس ارادے کے طرف اونٹ بھی جانے لگا۔ وہ ان کی دل کی شوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹ کے ذریعے سے کو بھی اس کا دل کی تمنا یاد دلائی۔ اونٹ بھی کیا احد کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی میں کیا اپنے وطن کی طرف میں لوٹ کر نہ آؤں، اور جہاں وہ لڑائی میں شامل ہو کے شہید ہو جائے، اور وہی ان کو ادھر کو جانے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اونٹ بھی گھر آنے کے بجائے احد کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ان کی دعا تھی، اس طریقے سے ان کی دعا کے موافق وہ بھی اس طریقے سے حرکت کرنے لگی۔ ان بہادروں کے قصے ہیں، یہ کہانیاں ہم کو سننے کے لیے مزیدار تو معلوم ہوتی ہے، وہ ان کو معلوم ہے جن کو یہ تکلیف محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہید کا مرتبہ دیا، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ان کو دے دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کا
لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے جنت عطا فرمائی، اور شہید کے لیے وہ زندے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی پہنچاتے ہیں، آمین۔